ایک غریب گھرانے سے تھی، پھر اس کی برین واشنگ کی گئی، 2-3 مرتبہ اس سے ملاقات کی گئی اور اس میں بڑی جلدی اس کو مطلب اپنے حساب سے ڈھال لیا گیا، لیکن یہ خاتون کامیاب اس میں نہیں ہو سکی سیکیورٹی داروں کی وجہ سے۔ لیکن کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی خواتین کے نام کے اوپر جو ایفرٹس ہو رہے ہیں وہاں پر ان ٹیررسٹ گروپوں کی طرف سے، تو بنیادی ٹارگٹ تو استعمال کرنا ہے ان خواتین کو یا نوجوانوں کو بلوچستان کے؟ جی دیکھیں، بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ یہ جو خودکش حملہ آور، دیکھیں اب اس میں سب سے پہلے یہ میکنزم سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی کہ جس میں اس خاتون کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ سارا جو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ پڑھیں اس سے بھی جو باتیں کر رہی ہیں کہ جس طریقے سے ان کو برین واشنگ کی گئی، یہ باقاعدہ ٹیکنیکس ہیں، اس کے اوپر سب کانشیس ایمبیڈنگ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لٹریچر موجود ہے۔ اور اس خطے کے اندر آپ یہ بہتر جانتی ہیں کہ اس خطے کے اندر جو پہلی خودکش جو سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی، اس کی آرکیٹیکٹ جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس کا نام ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے، اور وہ بھی ایک عورت تھی، تھرموزی راجا رتنم، جس سے تامل ٹائگرز کا جو ڈیتھ اسکواڈ تھا جس کو بلیک ٹائگرز کہتے تھے، اسی طرح جس طرح بی ایل اے کا جو ڈیتھ اسکواڈ سوسائڈ اسکواڈ ہے، مجید بریگیڈ جس کو کہتے ہیں، اسی طرز پہ قائم کیا انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے بلیک ٹائگرز قائم کیے تھے۔ وہاں پہ بھی بلیک ٹائگرز میں بھی عورتوں کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا تھا سوسائڈ بامبنگ کے لیے، اور اس پہ باقاعدہ را کا لٹریچر موجود ہے، را کے ایکس آفیشلز کی کتابیں ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں یہ عورتوں کا استعمال کرتے تھے خودکش حملہ آور کرنے کے لیے۔ اس کے ملٹیپل فیکٹرز انہوں نے بتایا تھے، اس میں انہوں نے اس کا ایک ایموشنل فیکٹر بتایا تھا، سوشل فیکٹر بتایا تھا کہ جب ایک عورت سے ہم حملہ کرواتے ہیں تو ہم ایک سافٹ کارنر بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ پورٹرے کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ بہت مجبوری رہی ہوگی۔ اصل میں یہ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، آپ کے اسپیسیفک برین سٹرکچرز ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ لٹریچر ہے، تھیوریٹیکل فریم ورک موجود ہے کہ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں کہ وہ تھاٹ پروسیس ریشنلائز کرنے کی جو سینس ہوتی ہے اس کو نم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سب کانشیس ایمبیڈنگ کے تھرو اس شخص کا استعمال کیا جاتا ہے خودکش بمباری کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو سوسائڈ بامبنگ ہے، یہ جو سارا فریم ورک ہے، یہ اپریٹس جس طریقے سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروانے کا، اس کے تانے بانے ڈائریکٹلی بھارت سے جا کے ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ پاکستان نے ابھی پچھلے 6 مہینوں کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بلوچستان کے اندر کیے ہیں، سو فار انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ادارہ ہے، اس کے مطابق جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد 1500 سے 2000 کے قریب ہے، اور یا شاید 2500 تک چلے جائیں، اور پاکستان جتنے دہشت گردوں کو ہم ایریڈیکیٹ نیوٹرلائز کر چکے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں، وہ تقریباً 30% اس آرگنائزیشن کے بنتے ہیں۔ آپ جب 30% دہشت گردوں کو اتنے چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں، نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، تو ان کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 5 سے 10 سال کا جو پروسیس انہوں نے ریکروٹمنٹ کا پلان کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، اور اس ریکروٹمنٹ کو دوبارہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو میڈیا کی اٹینشن گریب کریں اور یہ پرسیپشن کریٹ کر سکیں کہ وہ دہشت گرد تنظیم ابھی بھی بڑی طاقتور ہے۔ تو ابھی جو بی ایل اے ہے اور بی ایل اے کے جو ہینڈلرز، جو ان کی جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں دہلی کے اندر، ان کا فوکس اس بات پہ کہ کچھ بڑا ایونٹ اس طرح کا کروا سکیں کہ جس سے یہ بالکل ڈوب گئی اور ختم ہوئی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے بی ایل اے، اس کو واپس لے کے آیا جا سکے۔ اچھا، ایک اور سوال اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ اور خاص طور پر صوبائی گورنمنٹ، آج بھی وزیر داخلہ نے اس کے اوپر تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا کام نوجوانوں کے اوپر بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو اب یہ جو خواتین کی طرف ان کا رجحان بڑھا ہے، خاص طور پر جس طرح بی ایل اے کے بارے میں یہ لڑکی بھی بات کر رہی تھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں، تو کیا لگتا ہے کہ بی ایل اے کو اب خاص طور پر جو مرد وہاں پر نوجوان ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ خواتین کے لیے آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ ایفرٹ کرنی ابھی ضروری ہے اس وقت صوبائی گورنمنٹ کے لیول پر؟ جی دیکھیں، میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بی ایل اے ہے وہ بالکل مکمل طور پہ ریڈیکیٹ ہو چکی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بی ایل اے کو فنڈنگ آنا بند ہو چکی ہے انڈیا سے، لیکن وہ بہت زیادہ بری طرح سے ڈیگریڈ ہو چکی ہے۔ ہمیں ریالٹی، ہمیں یہ تھریٹ بالکل ختم نہیں ہوا، لیکن یہ تھریٹ جو ہے اتنا بھی طاقتور نہیں ہے جتنا آپ سے چند سال پہلے تھا۔ تو اس حساب سے ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایونٹس کروائیں کہ میڈیا کے اندر ایک فرینزی، ایک پرسیپشن بلڈ ہو سکے، کیونکہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، پرسیپشن از بگر دین ریالٹی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے کی ایونٹس کروائے جا سکے۔ جہاں تک گراؤنڈ پہ بات ہے، بلوچستان کے اندر
بہت ہو سکتا ہے حکومت بہت جگہوں کے اوپر بہتری آ سکتی ہے، لیکن بہت جگہوں پہ حکومت بہتر کام کر بھی رہی ہے. حکومت عوام کے اندر جو انٹریکشنز ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹ دے ور ہمارے پچھلے ٹائمز میں. پھر اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل کنسنسس اس وقت ڈیولپ ہوئے، چاہے وہ فتنۃ الہندوستان ہو، چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہو، وہ بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے. آپ ان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ، آپ ان کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کائنیٹک آپریشنز میں پاکستان کی ابھی 20 سال سے جو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ہمارے کائنیٹک آپریشنز کا سکسیس ریشو بہت زیادہ بڑا ہے. ہماری جو کیجویلٹی ایکسچینج ریشو ہے وہ بہت زیادہ ٹلٹ ہوئی ہے پاکستان کی فیور میں. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، یہ اس کو بنانے کے اندر 10-15 سال لگے، اور پھر 10-15 سال 20 سال سے یہ ایکٹیو ہے بلوچستان کے اندر. تو اس کو ایریڈیکیٹ اور ٹوٹلی بلوچستان سے جاتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. اینڈ یس، آئی ایگری ود یو کہ جو خواتین ہیں وہ 50% کسی بھی سوسائٹی کا ہوتی ہیں. آدھی پاپولیشن خواتین کی ہوتی ہے، اور جب آپ کا دشمن اس چیز کو ایکسپلائٹ کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور ماضی میں بھی کر چکا ہے